ڈیلے میں آپ کو اپنے مہمان سے ملاقات کروانا چاہتی ہوں، اور آئی اپریشیٹ ہماری کمیونٹی میں دا بیوٹی آف دس کینیڈین سسٹم از کہ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں اٹس اے ڈائیورس سسٹم. اور میں زیادہ انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی. وہ تمام پروموٹرز جو شو کروا رہے ہیں اور اس شو میں ان دیواروں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لیونگ ایز کینیڈین وی ہیو ٹو رسپیکٹ آل دی سنگرز. اور میوزک کی تو قطعاً کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، کہیں باؤنڈریز نہیں. نصرت فتح علی خان مرحوم انہوں نے گایا، گورے کو نہیں بھی سمجھ آیا تو مگر اس کے میوزک اور اس کے الاپ کو اس نے سمجھنے کی کوشش کی. اینڈ ناؤ سم آف دا پروموٹرز جن کا ویژن ہے کہ وہ ہمارے اچھے صوفی فنکاروں کو یہاں لے کر کے آ رہے ہیں. محترمہ صنم ماروی صاحبہ کو لے کر کے آئے. سنی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سنی، ہاؤ آر یو؟ بہت شکریہ جی. آپ بلوچستان سے ہیں؟ میں ہر جگہ سے ہوں. یہاں پہ بھی پیار بڑھتا ہے نا، میں وہیں سے ہوں. پورا نام کیا ہے آپ کا؟ سنی گل. سنی گل آپ کا نام ہے. اور آپ نے کل بھی جو پروگرام تھا آپ کا، اور چنکوزی پارک میں یہ پروگرام تھا جس کو آپ نے کیا، اور آپ نے کل بھی اجرک پہنی ہوئی تھی اور لوگوں نے بہت پسند بھی کیا اس جی بالکل. اور ہم نے ڈانس بھی کیا او جمالوں پہ. ہاں او جمالوں پہ جی. صحیح. کیسے خیال آیا آپ کو کہ ایونٹس ایسے ہونے چاہیے جس میں یہ دیواریں نہ ہوں؟ آپ چڑھتے پنجاب سے بھی سنگر لاؤ اور مطلب اترتے پنجاب سے بھی لاؤ. بالکل. ایکچولی لائک یو سیڈ میوزک ہیز نو باؤنڈریز. تو وہی ویژن ہے. تو ہم اپنے جو ساؤتھ ایشین کلچر ہے اس کا جو بیسٹ ہے وہ یہاں پروسنا چاہتے ہیں یہاں کینیڈا کے اندر. تو میرے کو آئے ہوئے 22 سال ہو گئے کینیڈا میں. اور پہلے کچھ سال تو یو آر جسٹ سیٹلنگ ڈاؤن رائٹ، برنگنگ دا فیملی اوور، بائنگ اے ہاؤس اینڈ اسٹارٹنگ یور کریئر. تو میں انجینئر ہوں بائی پروفیشن. تو میں نے یہاں پہ فورڈ، کرائسلر، جو جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان میں کام کیا. پھر MBA پرسیو کیا یہاں پہ آ کے. دین آئی واز انوالوڈ پولیٹیکلی. سو آئی واز پریزیڈنٹ آف دا کنزرویٹو پارٹی فیڈرلی آلسو، پروونشلی آلسو. پھر اور بہت کچھ کیا. اور یہ جو پورا so we also run a film festival which is called IFSA Toronto. It is the largest South Asian film festival in North America. وہ 11 دن کا ہوتا ہے ہمارا. تو یہ سارا وہ جو کیونکہ we were connected at the grassroots through our political and community work اور اوپر تک. تو we felt that Canada has given us so much. Now it's our turn to give back to the community. So we are not promoters. We are community builders. تو وہ ایک ویژن ذہن میں لیا. دوسرا یہ لیا کہ ہم کو کینیڈا میں آئے ہوئے ساؤتھ ایشینز 120 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، لیکن وی آر اسٹل سین ایز امیگرینٹس بیکاز our stories, our culture is not being shared with the wider community the way it should be and in a sophisticated manner also. تو یہ سارے ذہن میں ہمارے خیالات جو تھے ان کو لے کے ہم نے فلم فیسٹیول کیا. یہ میوزک فیسٹیول ابھی یہ 3 دن کا. سو جو جتنا کراؤڈ آیا یہ 3 دن میں، تو وی آر ناؤ دا لارجسٹ ساؤتھ ایشین میوزک فیسٹیول ان نارتھ امیریکا. اس کے علاوہ ہم ایک ٹیلنٹ فنڈ بھی مینیج کرتے ہیں. اس میں ہم نے لاسٹ ایئر $75,000 جو 5 ساؤتھ ایشین ٹیمز کو دیے اکراس کینیڈا. اس میں سے ہماری ایک فلم ٹف پہ گئی اور بڑے جو فلم فیسٹیولس ہیں نارتھ امریکہ میں ان پہ بھی گئی. ابھی اس کا دوسرا ایڈیشن اوپن ہے. تو دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. وی آر بیسیکلی یوزنگ فلم اینڈ میوزک ٹو بلڈ فار کمیونٹی بلڈنگ اینڈ آلسو شو کیسنگ آور ساؤتھ ایشین کلچر ان دا بیسٹ وے پاسبل. بیوٹیفل. سنی گل سے میں نے آپ کی بات کرائی. اینڈ دس مینس جو مجھے سارا میں نے ان کو بات کرنے کے بعد میری فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی. لک لائک اے فرام بلوچستان. آپ کی مسٹاشیز، داڑھی اور چہرے سے سم تھنگ گوز دیئر. یو آر مٹی اتھو ہی ہیں، آئی گارنٹی. دا بیوٹی از کہ آرٹ کی کوئی دیوار یا حد نہیں ہے اس گراؤنڈ کے پر. صنم ماروی صاحبہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. یو آر سچ اے پریٹی ونڈرفل گرل. شکریہ جی. مجھے بتائیے گا کیسا لگا آپ کو ٹورنٹو میں آنا؟ بہت اچھا لگا. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں اور سنی گل صاحب کی بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے سیکنڈ ٹائم مجھے یہاں پر مدعو کیا. مجھے بہت اچھا لگا. اور بس ایک پیغام ہے کیونکہ میں ایک صوفی آرٹسٹ ہوں اور صوفیزم پر ہی کام کرتی ہوں. تو میرا یہ ہے کہ لوگوں تک جو ہے میرا پیغام پہنچ جائے. آپ کوئی انسٹرومنٹ بھی بجاتی ہیں؟ ہارمونیم. ہارمونیم بجاتی ہیں. آپ نے باقاعدہ تربیت حاصل کی؟ میرے فادر میوزک ٹیچر ہیں آرٹ کونسل میں. اور بھائی بہنوں میں سے کوئی اور بھی اس فیلڈ میں؟ جی میرا چھوٹا بھائی بھی. پہلا صوفی سانگ کون سا تھا؟
میرا پہلا صوفی کلام جو تھا وہ ہے لگدی نہیں دوا رانجھے بنا سیاں. Can you sing for us? جی جی Please. سو طبیب آون لکھ لکھ پکیا ڈساون دارو نہ جان درد کا ایسا طبیب کیا دارو نہ جان درد کا ایسا طبیب کیا لگدی نہیں دوا لگدی نہیں دوا رانجھے بنا سیاں لگدی نہیں دوا. بہت خوبصورت, کیا کمال کی آواز ہے. اس کی کمپوزیشن میرے فادر کی ہے اور لیرکس بہت بڑے شاعر ہیں وہاں پر ان کی ہے. صحیح, بہت کمال کا. بہت میں آئی واز سرپرائز ٹو نو دیٹ استاد نصرت فتح علی خان کی شاگردی میں بھی آپ رہیں. جی میں استاد فتح علی خان گوالیار جو کلاسیکل ہیں, اچھا, میں نے ان سے سیکھا. کلاسیکل آرٹسٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کلاسیکل سیکھیں. اچھا, گوالیار گھرانہ سے. گوالیار اگین یہ میوزک پہ ان کی پوری دسترس تھی. ایسے ہی ہے. صحیح صحیح. یہ آپ کا پہلا گیت تھا. پاکستان میں جہاں پہ آپ نے ایکنالج کیا یا آپ کے والد صاحب نے آپ کو دیکھا کہ یو کین بی انٹرنیشنلی ریناؤنڈ سنگر, کس گیت کے اوپر کیسے ریکگنیشن ملا تھا؟ انہوں نے ویژولائز کیا تھا اس کو آپ کے فیوچر؟ انہوں نے مطلب مجھے, میرے فادر ریڈیو پاکستان پر میوزک کے لیے ہر روز جاتے تھے, پر ساتھ وہ مجھے ضرور لے کر جاتے تھے کہ میں میوزک سے کچھ بڑے استاد اور بڑے جیسے بی بی عابدہ پروین اور یہ سب وہاں پر تھے, تو ان سے میں کچھ سیکھوں. تو اس طرح سے میں نے سب سے زیادہ ٹائم جو ہے اپنے فادر کے ساتھ گزارا ہے. ان کو امید تھی مجھ سے, پر مجھے کبھی بھی نہیں لگتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا کہ مجھے لوگ پہچانیں گے یا مجھے لوگ سنیں گے, کیونکہ میں نے اپنی فیلڈ ایسی چوز کر لی تھی کہ صوفی بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. اب تو میرا خیال ہے کہ مور ٹرینڈ از ٹورڈ صوفیانہ میوزک کی طرف. بالکل, اب ایسا ہی ہے. اب بہت ضروری ہے کہ اس پیغام کو عام کیا جائے کہ صوفیوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو مسلمان ہونا بہت ضروری ہے, آپ کو سکھ ہونا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا بس انسان ہونا ضروری ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پیغام کہ انسان اچھے ہو جائیں, باقی سب چیزیں تو بعد کا پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. ابھی آپ نے اپنی جناب پاکستان کی لیجنڈری فنکارہ جناب عابدہ پروین صاحبہ کا ذکر کیا, اور آپ دیکھیے کہ وہ صوفیانہ کلام کے اوپر ہی انہوں نے. جی میری استاد بھی ہیں وہ. اچھا, آپ نے ان سے سیکھا بھی؟ جی جی میری استاد ہیں وہ. کیسی شخصیت ہے ان کی؟ بہت, اتنی میں مطلب بیان نہیں کر سکتی. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, اسپیشلی اپنی شخصیت کو مٹا دینا جو آپ ہیں. بس مطلب مجھے حضرت مولا علی علیہ السلام بہت, میں ناج البلاغہ پڑھتی ہوں, ان کا ایک قول مبارک میرے دل کے بہت قریب ہے کہ میں داد اس شخص کو دیتا ہوں کہ جس کے پاس طاقت ہو اور پھر نہ وہ آزمائے. جس کے پاس طاقت ہو اور وہ نہ آزمائے. تو یہ کہ آپ کے پاس, آپ سوچیں کہ میرے پاس بہت علم ہے, آپ بہت آپ خود کو, مزہ تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہو آپ اس سے خود کو کم سمجھیں کہ نہیں مجھے سیکھنا چاہیے. محترمہ عابدہ پروین صاحبہ کے پاس جب آپ گئیں, اور وہ تو کس معراج کے اوپر ہیں, کس سٹیج کے اوپر ہیں, تو کیا آپ نے محسوس کیا کہ انہوں نے کہیں آپ کو ٹوک کے ڈسکریج کیا ہو؟ کبھی بھی نہیں, کبھی نہیں. آپ یقین مانیں, لاسٹ ٹائم ابھی میں نے جب ان کے پیر چومے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کہو کہ یہ سجدہ عقیدت ہے, کیونکہ یہ غلط ہے, تو یہ سجدہ عقیدت کہو. اور جب بھی کسی کو آپ بہت عقیدت کے ساتھ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کہیں کہ یہ سجدہ عقیدت ہے, آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے, آپ ہی ہیں, اللہ کی ذات, اللہ سے تو اتنی انہوں نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. ہمیشہ انہوں نے مجھے. کتنے شاگرد ہیں ان کے پاس؟ ابھی پاکستان میں تو میں ہی ہوں. یو ویری لکی. جی بہت لکی ہوں. کوک اسٹوڈیو پہ آپ جب آتی ہیں, اور کوک اسٹوڈیو کا ایک بڑا کمال کا ایڈیشن ہے پاکستان میں, کوک اسٹوڈیو میں آپ کی پہلی پرفارمنس کیا تھی؟ پہلی میں نے ابھی تو میں نے 13-14 سیزن کر چکی ہوں. فرسٹ پرفارمنس میں نے جب کیا تھا, کیونکہ میں ایک درگاہ
اور ایک مطلب میں ایک صوفی آرٹسٹ اور درگاہ پہ زیادہ تر میں نے پرفارم کیا ہے. تو ایک اس کو میں نے کوک اسٹوڈیو میں اچانک سے مجھے انہوں نے بلا لیا جہاں پر گٹار اور ڈرم اور یہ ساری چیزیں. تو میں نے اپنے فادر کو کہا کہ میں نے تو کبھی بھی نہیں اس پہ کیا, تو میں کیسے گاؤں گی, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ان چیزوں پہ کیسے کرتے ہیں. میں روہیل حیات اس وقت کوک اسٹوڈیو کر رہے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کرنا ہے اور یہ چیز میں آپ کو سکھاؤں گا. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں, وہ میرے محسن ہیں. انہوں نے مجھے سکھایا کہ کیسے آپ نے ماڈرن میوزک میں اپنا صوفی کو لے کر آنا ہے. اور ایک اور شخصیت ہیں جن کا میں نام کبھی بھی نہیں بھولوں گی, وہ ہے میاں یوسف صلاح الدین, جو جنہوں نے آپ کو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا تھا, جہاں اپنے فن کو ایسے ہی ہے. تو وہ میرے فادر کی طرح ہے, تو اپنے آپ ان کو بابا کہتی ہیں؟ بابا ہی کہتی ہوں جی. تو اپنے محسنوں کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. آرٹسٹ وہ ہے کہ جو بھلائی کر دے اس کو کبھی نہ بھولے. والد کے ساتھ جاتی ہیں؟ ابھی آپ کے بابا آئے ہوئے ساتھ؟ نہیں فادر ابھی نہیں, بس وہ کام نہیں, مطلب وہ بس اکیڈمی اپنا کر رہے ہیں رن. اچھا, وہ اکیڈمی رن کر رہے ہیں. اگر آپ کو برا نہ لگے, دیکھیے آپ کیونکہ ہمارے ساتھ آئی ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سنیں. جی کیوں نہیں. کوک اسٹوڈیو میں جو آپ کی پہلی پرفارمنس تھی, کین یو ڈو اٹ فار اس؟ جی سنا پلیز. سگڑا وی سانول یار, سگڑا وی سانول یار, روندی وت دیاں زارو زار, سگڑا وی سانول یار, راہ تیریاں روز گولیں دیا, من تو آوی کیول یار, سگڑا وی سانول یار. بہت خوب, شکریہ, بہت خوب. بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسا لگتا ہے گھر میں والد صاحب کو کتنی پرائڈ ملتی ہے آپ پہ, اور آپ کو خود کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ ٹریول کرتی ہیں اور پرفارم کرتی ہیں؟ ابا نے تو ابھی بھی میں ان سے کوئی غلطی ہو کچھ بھی ہو, مطلب غلطیاں تو بہت ہیں, یہ نہیں کوئی نہیں, بہت زیادہ غلطیاں ہیں, تو میں ان سے پھر فون کر کے پوچھتی ہوں کہ آج میں نے یہ کلام کرنا ہے تو کس طرح سے. وہ ہمیشہ سے میرے ٹیچر رہے ہیں, میرے استاد رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اس گود میں آپ نے پرورش, ماں باپ کی گود میں پرورش پائی ہے, ماشاء اللہ. یو لکی انف. میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے. جی, مجھے پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہے. صوفیزم یونیورسٹی سے بھی آپ کو اکنالجمنٹ ملی. جی بتائیں گی؟ جی پہلے شاہ عبدالطیف بھٹائی کے لیے پلیز. جی, میں نے بچپن سے لے کے ان کی درگاہ پہ اپنے فادر کے ساتھ ہارمونیم پر, اور ایک طرف میں بیٹھی ہوں, ایک طرف ابا بیٹھے ہیں. مجھے ابھی یاد ہے کہ بالکل درگاہ کے بالکل. آپ کوئی پکچرز ہیں اس کی؟ پکچرز ہاں ہوں گی مجھے لگتا ہے. عامر اگر ہو سکے تو کوئی پکچر نکالیے جس میں اپنے والد کے ساتھ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے پروگرام میں پرفارم کریں. بچپن سے. تو ان کے بالکل درگاہ کے سامنے ایک بہت بڑا درخت ہے جہاں پر وہ خود بیٹھتے تھے. والد صاحب نہیں, حضرت خود بیٹھتے ہیں, وہ ابھی بھی ہے درخت. اچھا. اس کے نیچے بیٹھ کے تو ہم جو ہے وہاں پر کلام پڑھتے تھے, ابا بیٹھے ہوتے تھے اور میں ساتھ. تو جہاں پر آپ نے اتنا اسٹرگل کیا ہو اور اتنی تکلیف دیکھی ہو, اور اس کے بہت بڑے اسٹیج پہ اچانک سے ایوارڈ مل جائے, تو یہ میرے لیے ایک آپ سمجھ سکتی ہیں کہ میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. تو مطلب آپ نے اپنے والدین کے خوابوں کو شرمندہ, اپنے باپ کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیا. بالکل. میں اصل میں ایک میری اپنی ایک میوزیشنز جو ہیں ان کے لیے میں نے ایک اپنا چیریٹی کا کیا ہوا ہے, ماروی ویلفیئر ٹرسٹ نام سے. اچھا. جو جی, جس کو میں
کرتی ہوں, اور جو فری آف کاسٹ میں اپنے پروگرامز کرتی ہوں, اور اس کے جتنے بھی اماؤنٹ ہے میں میوزیشینس کی فیملی کو دیتی ہوں. وہ میوزیشینس جو اب اسٹرگل کر رہے کام نہیں کرتے اور جن کے بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کو, جن کی بیٹیاں ہیں جو شادی نہیں کروا سکتے, وہ میرا ایک اللہ کے ساتھ تجارت تھا. میں نے مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا کام جو ہے ٹھیک ہے وہ کیا, پر میں نے بیسیکلی اپنے فادر کو وہ دیکھا تھا. میں نے اپنے مطلب آپ نے اپنے باپ کی اس اسٹرگل کو دیکھا اور خود اس اسٹرگل کا حصہ بنی. میں جب ویژولائز کر رہی ہوں ثنا مانوی, آپ بہت بڑا نام ہے. جی میں کچھ بھی نہیں, اور آپ بڑا نام ہے, مگر میں ویژولائز جو کر رہی ہوں کہ آپ نے جو بچپن میں وقت گزارا, درگاہ پہ جاتی تھیں اپنے باپ کے ساتھ پرفارم کرتی تھیں, تو وہ ایک اسکریچ, مگر اللہ کا شکر ہے اس قوم نے آپ کو اکنالج کیا, آپ کو آپ کے فن کو پذیرائی ملی, پہچانا گیا, تو وہ ایک چیز آپ میں ہے. جی تو آپ نے ان لوگوں کے لیے میں نے یہ کیا. کیا نام ہے ٹرسٹ کا؟ ماروی ویلفیئر ٹرسٹ. معرفی جی. تو اس میں جتنا پیسہ ہوتا ہے تو وہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے. جی ان کے لیے. اور اس کے لیے میں سال میں 3 یا 4 شوز پاکستان میں ہی کرتی ہوں ان کے لیے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آئی تھنک یو آر دا فرسٹ پرسن جس نے یہ کیا ہے. میں بالکل اللہ تعالیٰ زندگی دے جناب عالمگیر صاحب کو, مجھے یاد ہے عالمگیر صاحب کو جب گردوں کی تکلیف ہوئی تھی, کڈنی ٹرانسپلانٹ تھا, تو یہاں امریکہ وہ آ گئے تھے, تو ان کا ایک شو ہم نے یہاں کینیڈا میں بھی رکھا تھا. یہ 16 سال پرانی بات ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے تھے, مگر حالات ہمیشہ کبھی بھی ایک سے نہیں رہا کرتے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے ابھی ریسنٹلی آپ کو بتائیے 50-50 کے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, قسم پرسی کے عالم ہے. وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اس نے مینیج نہیں کیا, اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے, مگر آئی تھنک یو آر دا اونلی ون جس نے یہ ٹرسٹ شروع کیا ہے. جی بالکل اس طرح سے. پر میں چاہتی ہوں کہ دیکھیں, میں تو پاکستان کا ایک چھوٹا سا نام ہوں, مجھے تو ابھی اتنی دنیا نہیں جانتی, پر آپ کو ساری دنیا جانتی ہے. اور آپ کی اس کاز کے بعد یہ آپ کی کسر نفسی ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں, اور آپ جو کام کر رہی ہیں وہ سب سے بڑا ہے. بہت شکریہ. پر میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اور بھی بہت بڑے نام ہیں جو کہ سب آرٹسٹ فیملی سے ہیں, تو وہ کیوں نہیں, ان کو بھی کرنا چاہیے. جی کرنا چاہیے. میں چاہتی ہوں بہت بڑے نام ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ پھر ٹھیک ہے نہ لیں, پر وہ ان کو کرنا چاہیے. ہم ایک شو میں سے 1 شو 2 شو ان کو دے دیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے صحیح تجارت کی ہے. آپ نے جو تجارت کی ہے نا وہ بڑی صحیح تجارت اور کی ہے. شکر ہے مجھے اس کا بہت فائدہ ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, بہت فائدہ ہے ماشاء اللہ. یعنی جن میوزیشنس کو میں اور آپ بعض اوقات جانتے ہوتے ہیں وہ ویل آف ہیں. دیر آر سو مینی لیونگ ریموٹ ایریاز میں رہ رہے ہیں, ان میں ٹیلنٹ ہے. بیٹا آپ نے جیسے کہا نا, میں اب جب آپ نے مجھے کہا کہ آپ دربار پہ گایا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے دربار پہ اپنے والد کے ساتھ پرفارم کرتی تھی, مجھے بے اختیار اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے محترمہ ریشمہ صاحبہ یاد آئی ہیں. ٹھیک ہے, نصیب اللال کہاں سے اٹھی اور پھر وہ کہاں پہ پہنچی. تو پاکستان میں بے شمار ٹیلنٹ ہے. کبھی کوئی ایسا ٹیلنٹ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو جو ایکسٹرا آرڈنری آواز ہے مگر اس کے پاس پلز نہیں ہے, تو کبھی آپ نے ان کا ہاتھ بھی پکڑا؟ بہت زیادہ. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ, ان کو اپنے ساتھ کوئی کلام کروں. کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک آرٹسٹ ہے اس کے ساتھ کام کیا بھی ہے, پر وہاں پر جب آپ ان بچوں کو سنتے ہو, یقین مانے آپ خود فیل کرتے ہو کہ یار مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, میں کیا کام کر رہا ہوں. یہ لوگ دیکھیں جو سیکھ بھی نہیں رہے اور ان کو خدا نے اتنی اچھی آواز دی ہے, پر وہاں پر ہمارے پاس ایک ہی پلیٹ فارم میں بڑا کوک اسٹوڈیو بس, مگر ہر بندے کی پہنچ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو ایک ایسا اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ان لوگوں کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ ایزیلی پلیٹ فارم پہ پہنچ جائیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کو چاہیے کہ اگر ایسے کوئی اچھے فنکار اگر دیکھتے ہیں, کیونکہ میں آئی ول فیل گڈ. یہاں اقبال مہل صاحب ہیں, آپ میں غلط سنی جی مائنڈ نہ کیجئے گا, آپ کے ریفرنس سے یہ پروگرام ہو رہا ہے. اقبال مہل صاحب نے, دیکھیے جی شوکت علی آئے, اقبال مہل صاحب, شوکت علی کے بیٹے اس وقت یہاں, اقبال مہل صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا. جگجیت سنگھ آتے ہیں, جگجیت سنگھ واز آلسو اسٹرگلنگ ونس اپون اے ٹائم. اقبال مہل صاحب نے بے شمار فن کو, ستندر سرتاج,
ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂਰਾ ਤੇ sisters। ਇਕਬਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਨਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਮਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਵਾ ਦਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ। اور نورا سسٹرز دا ستندر سرتاج میرا خیال ہے ہندوستان دے وہ اردو میں گاتے ہیں تو جی میں جانتی ہوں بہت سر میں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے سنم ماروی اس انسان کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ جی ہی از ویری ہمبل. ہی کیم ہیئر ان دا اسٹوڈیو اور ہی واز پرفارمنگ ہیئر. حالانکہ اندھیرے میں ہم تو نظر بھی نہیں آ رہے تھے اسٹیج پہ، آپ کو پتہ ہے کتنی روشنی. ہی ریکگنائز می فرام دیئر. اینڈ میرا خیال ہے کہ جو پھل درخت ہوتا ہے وہ اتنا ہی جھکا ہوتا ہے جتنا ستندر سرتاج جھکے ہوئے ہیں. آئی وش یو آل دا بیسٹ. کوئی اور گانا جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ گنگناتی ہیں اس کو. جی ٹھیک ہے، میں آپ کو حضرت گرو نانک کا کلام سناتی ہوں. پلیز. اور یہ ایسا کلام ہے کہ جس کو کمپوز میرے فادر نے کیا ہے، اور پہلی مرتبہ ان کے کلام کو ہم نے میوزک میں کیا. مطلب وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں ان کو گٹکوں میں ہوتا ہے نا. ہاں وہ کیرتن، دیٹس واٹ شی از ریفرنگ ٹو. اچھا، کیونکہ جتنا بھی اس میں لکھا ہوا ہے گربانی تو اٹ از ان راگ. اچھا ہاں، تو اس طرح سے ہم نے ابا نے کوئی اس میں سے کلام 2-3 کو مکس کر کے ہم نے ایک نکالا. میں آپ کو سناتی ہوں. صحیح. لفظ یہ ہے کہ لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. رین کا مطلب رات. اوہ جاگے جسنوں آپ جگاوے. ہائے کیا بات. اور پہلا پہر ہر کوئی جاگے. پہلا پہر ہر کوئی جاگے پر دوجا نہ جاگے کوئی. سناتے ہیں آپ کو. برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی. اپنے آپ دے اندر ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. او ہو جاگے جسنوں آپ جگاوے. ارے غور نہ جاگے کوئی. ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. دکھی جاگے دکھ دے کارن پر سکھی نہ جاگے کوئی. ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. پہلا پہر ہر کوئی جاگے پر دوجا نہ جاگے کوئی. ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. نانک نیچ آپ نو سمجھے اونچا سے اونچا ہی. ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. بہت خوب. سنم ماروی پاکستان کے فائنسٹ فوک سنگرز کی جب میں بات کرتی ہوں تو محترمہ عابدہ پروین کا ذکر آتا ہے، ٹینا ثانی کا ذکر آتا ہے، لونے خان، پٹھانے خان. جی میرا خیال ہے کہ ان کے میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو پرفارم کر سکتی ہیں، گا سکتی ہیں اگر آپ کو برا نہ لگے تو. تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ they have done a great job. ایسے ہی ہے جی، جو انہوں نے کام کر دیا. اور ان میں سے اب میں آپ کا نام آ رہا ہے. نہیں میں بالکل کچھ نہیں. میں ان کا پٹھانے خان صاحب کی ایک آپ کو بات سناتی ہوں جو میرے ابا مجھے سناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے اور ان کی جوتی جو ہے وہ پھٹی ہوئی تھی. تو کہہ رہے کہ انہوں نے پروموٹر نے دیکھا اور کہا کہ ایسے کرو کہ آپ پروگرام سے پہلے میں آپ کو شاپ پہ لے چلتا ہوں، جوتی چینج کر لیں، آپ لوگ دیکھیں گے. تو کہہ رہے کہ ہم ساتھ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جوتی مجھے پہچانتی ہے، اس کو میں چینج نہیں کر سکتا. کتنی خوبصورت یہ ان کا میسج تھا.
تو انہوں نے اس میں سے مجھے یہ میسج دیا کہ کبھی بھی خود کو نہیں بھولنا، اور کبھی بھی جہاں سے ہم لوگ گزر کے آئے ہیں بس ان گلیوں کو کبھی نہیں بھولنا، کیونکہ وہ آپ کو پہچانتی ہیں. تو ان کا کلام میں آپ کو میں آپ کی بات سن رہی ہوں تو میں آئی کین فیل اٹ، میں اپنے دل پہ محسوس کرتی ہوں. کبھی پرانے وقت کو یاد کرتے ہوئے صدقہ شکر، سجدہ شکر، یا کبھی دل بھرایا کہ اللہ تیری رحمتیں اور تیری برکتیں کیا ہیں؟ ایسے ہی بالکل کبھی دل بھرتا ہے؟ بالکل بالکل. الحمدللہ اللہ کے بہت شکر ہے. میں نے اپنے فادر کو دیکھ کر میں نے اسٹرگل کیا اپنی فیملی کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب پٹھان خان کا کوئی کلام ہو جائے، پر اس کی کمپوزیشن میں تھوڑا چینج کر کے آپ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. لوکاں آکھیا مجنوں کو تیری لیلا رنگ دی کالی، مجنوں اے جواب دتا تسانی اکھ نہیں دیکھن والی، چٹے ورق قرآن دے تے شاہی رنگ دی کالی، غلام فریدا جے نال دل اڑ ونجے چاہے گوری ہووے یا کالی، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو ہو، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو مان بھی تو ہو، میرا عشق بھی تو میرا دین بھی تو میرا دھرم بھی تو. کچھ اس طرح سے بہت زبردست، کوئی مسئلہ نہیں. بہت خوبصورت ہے پٹھان خان کا یہ کلام. اس کی کمپوزیشن ہم نے تھوڑی سی چینج کی تھی. اچھا اچھا، کہ تھوڑا نیو لگے، اور پر حالانکہ ان کی جو چیز ہے وہ تو کوئی کر نہیں سکتا. نہیں، کوئی آپ کا اپنا مقام ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت جب ہم دیکھتے بھی ہیں تو یو آر ون آف دا فائنسٹ صوفی سنگرز میں. آپ دا پروین، ٹینا ثانی، اور یہ دو ایک مردوں کے بعد یور نیم از رائٹ دیئر، جس کے لیے آپ نے بڑی محنت بھی کی اور آپ نے اسٹرگل کو کبھی نہیں بھولتی. یہ آپ کی سب سے بڑی بڑائی ہے. محترمہ ریشما صاحبہ کی بھی یہ خوبصورتی تھی کہ وہ کبھی اپنا پاسٹ کو نہیں بھولی تھی. نیور گاٹ آؤٹ آف ہر کلوتھس. کون سا آپ کا کلام ہے جو آپ کو خود بہت اچھا لگتا ہے، آپ کے دل کے بہت قریب ہے؟ میرے دل کے ایک کلام ہے جو میں آپ کو پلیز. جب آپ اپنا مرشد اور اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں تو پھر اس کی جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کوئی شک نہیں، اور پھر وہ امتحان ہے، پھر وہ کیسے بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک امتحان ہے جس کا میں آپ کو سنا رہی ہوں کلام. پلیز. تو کہتے ہیں کہ ہم کو یوں در در پھرایا یار نے، لامقام گھر بنایا یار نے، ہم کو یوں در در پھرایا یار نے. آپ ایک ادنا تماشے کے لیے ہم کو سولی پر چڑھایا یار نے، ہم کو یوں در در پھرایا یار نے. یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. بہت خوب، بہت خوب. سندھی کا کوئی کلام اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، سندھی اور سرائکی میں خاص طور پہ نام لے کے سننا چاہوں گی آپ سے. ٹھیک ہے، میں زیادہ تر سرائکی اور پنجابی ہی گاتی ہوں. ٹھیک، تو آپ کو میں سندھی میں سناتی ہوں. شاب لطیف بٹھیر رحمۃ اللہ علیہ. پلیز. ہمارے سندھ میں حیدرآباد سے کوئی 3-4 گھنٹے کا سفر ہے. وہاں پر ایک داستان ہے عمر ماروی. یہ آپ نے سنی ہو یا پڑھی ہو؟ ہم آپ سے سن رہے ہیں. عمر ماروی. تو یہ عمر ماروی کی داستان پر ہے. سو آپ اسی فیملی، ماروی فیملی سے ہیں آپ؟ واٹ از دس ماروی؟ کوئی قبائل، کوئی قبیلہ تھا یا کیا تھا؟
جی وہ قبیلہ تھا, بالکل ایسے ہی ہے, وہ ایک قبیلہ تھا, بٹ میں نہیں ہوں. ادھر میں پرفارم کرنے کے لیے گئی تھی, تو وہاں پر کسی نے اٹھ کر مجھے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد تو صنم نہیں, آپ ماروی بھی ہیں. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد یہ پھر ماروی ہو گئی. ماروی ہوا جی نام. اچھا, آپ کا نام صنم تھا تو آپ نے ماروی کے, اس کا مطلب ہے آپ جہاں باقی استادوں کا ذکر کر رہی ہیں تو یہ ماروی از اے ویری امپورٹنٹ نیم ان یور لائف. جی بالکل. تو یہ عمر ماروی ایک داستان ہے. عمر بادشاہ تھا اور ماروی جو ہے وہ وہاں پر ایک کنیز جی, تو وہاں کڈنیپ ہو کر ان کو ایک رکھ دیا, اور پھر بعد میں جب گھر کی طرف رہا کیا تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ہو پرچن شال پوار ڈولا مارو مسا پرچن شال پوار, پرچن شال پوار ڈولا مارو مسا پرچن شال پوار, ہو پرچن شال پوار ڈولا مارو مسا پرچن شال پوار. کہتی ہے کہ میں اب جا تو رہی ہوں واپس, 3 مہینے کے بعد رہائی ہوئی ہے, پر ہو سکتا ہے میرے رشتہ دار, مارو کا مطلب ہے کہ میرے اپنے مجھ سے مطلب ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہوں, اور خداوند کریم کو کہہ رہی ہیں کہ میری عزت رکھ لیں اور وہ مجھے ایکسیپٹ کر لیں. صحیح. اس بادشاہ کی رہائی کے بعد جب وہ جا رہی, تو یہیں سے ماروی جگہ پہ آپ نے جب پروگرام کیا تو آپ کو ماروی نام ملا, تو صنم ماروی ہوئی. بہت شکریہ. کچھ اور کہنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ, مجھے بہت اچھا لگا, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, اور برمپٹن کے لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں, ان سب کی بہت شکریہ. پورا ٹورنٹو آپ سے پیار کرتا ہے, پورا کینیڈا آپ سے پیار کرتا ہے. بس میں سیکنڈ ٹائم یہاں پر آئی ہوں اور سنی جی نے مجھے بلایا ہے, تو مجھے برمپٹن سرائکی کا تو رہ گیا. سرائکی کا کوئی ایک سرائکی کا بھی تھوڑا سا ہو جائے جی. پنجابی دا بھی سن میری جان, میں ہن تہاڈے کول ایک پیغام بھی لینا ہے. بہت خوبصورت سنی. کینیڈا از اے بیوٹیفل پلیس, اور بلکہ اس پروگرام کے توسط سے میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے, ینگ بچے, جوان, اور آپ کو ان جیسے لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے, سنی جیسے لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے. ایز لانگ ایز یو آر ٹیلنٹڈ. میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ یہاں کے لوگ بڑے فیئر ہیں. میں نے اقبال محل کا ذکر کیا. اس وقت دنیا کے چمکتے ستارے جو پاک و ہند کے کئی آپ کو نظر آئیں گے, جن کو اٹھانے والے ہی جناب اقبال محل ہیں. اینڈ آئی بلیو سیم ایز, کوئی گریڈ نہیں ہے, آپ یقین کیجئے گا. دیز پیپل آر ویری فیئر, سویٹ اینڈ فائن پیپل. سو جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, انٹرنیشنلی آپ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اینڈ اف یو تھنک یو آر ٹیلنٹڈ, اونلی اف یو آر ٹیلنٹڈ, تو آپ اپنی آڈیو بھجوائیں سو دیٹ دے کین سی, پھر آپ سے آگے فردر رابطہ کریں گے. تو دیز آر دا پیپل. یہ ٹف کا پروگرام یہ کراتے ہیں. دس از اے ویری گڈ اینڈ اے فائن گروپ. سو یو کین ہیو اپنی اگر آپ میں صلاحیتیں ہیں تو کانٹیکٹ کریں ان لوگوں کو جو جینون لوگ ہیں. یہ کشتیوں میں مت مریں لوگوں کو, ایجنٹس کو پیسے دے دے کے. اقبال محل کا نام گوگل کریں, یہ سنی گل کا نام گوگل کریں. دیز آر ریئلی فائن پیپل. جی سنم. دل لگ گئی بے پرواہ دے نال, دل لگ گئی بے پرواہ دے نال, ساڈی دم دم گزرے او دم دم گزرے, اللہ دے نال دل لگ گئی بے پرواہ دے نال, دل لگ گئی بے. ندیاں پار سجن دا بھانا کی تم کولے ضروری جانا, کر گھن صلاح ملا دے نال, دل لگ گئی بے پرواہ دے نال, دل لگ گئی بے.
ہر ویلے میں کتانگ سجن دی میں تا رو رو کانگ اڑاواں پھالاں پاواں تے قاصد بھیجاں میرا تھی گیا حال بیماراں یار مجھو میرا جیون کوڑا اتے اندر درد ہزاراں غلام فریدا میں تائیں ویروواں جیویں وچڑی کونج کتاراں ہو. Thank you. Sanam Marvi Saiba, or you are watching E-Awaz TV and you are listening 770 AM. Your own channel, your own voice, voice of the community. سنی گل میرے ساتھ ہیں اور میں نے سنی گل سے ریکویسٹ کی ہے اگر آپ اس کا کلوز اپ دے دیں عامر تو بڑی اچھی بات ہوگی. میں نے سنی گل سے ریکویسٹ کیا ہے کہ پلیز, اور سنم ماروی صاحبہ سے بھی ہم یہی پیغام لینا چاہیں گے. سنم جی آپ کا بہت شکریہ مس ماروی. سو آج ہمیں نئی بات پتہ چلی کہ ماروی اس علاقے کے لوگوں نے آپ کو نام دیا تھا. بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ, گریٹ پرسنالٹی. ہم آپ کا پہلے شاٹ لینا چاہیں گے. آپ کا اپنا چینل ہے, دس از وائس آف کمیونٹی. ہمارا مقصد محبتوں کو ترویج. تو پلیز پیغام دیجیے گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں لوگ. بالکل. So you're watching E-Awaz TV and also you're listening to 770 AM radio and we are so lucky and fortunate to be here in your presence. I've met so many people but never had a host like you. Oh, I love you, Sunny. You're so kind. You're so kind. From my heart. I not can- making this up at all. I can And imagine. yeah, really enjoy, and we'll be back here, انشاءاللہ آئی لک فارورڈ. سنی جی ٹف کے پروگرامز بھی کرتے ہیں, ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول وچ از اراؤنڈ 10 days کا ایونٹ ہوتا ہے. اٹس اے گریٹ ایونٹ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ٹیلنٹ کو انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. دے آر گریٹ پیپل. سنم ماروی صاحبہ, ایک کریکشن کر دوں. سو ہمارا جو فلم فیسٹیول ہے اس کا نام ہے جی IFSA ٹورانٹو, وچ از انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف ساؤتھ ایشیا ٹورانٹو. اچھا ٹورنٹو ٹف, لیکن مگر آپ کی فلم ٹف میں گئی ہے. جی, جو ہم نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کو ہم فنڈنگ کرتے ہیں فلمیں بنانے کے لیے, ساؤتھ ایشین کینیڈینس کو. ان میں سے جو فلمیں بنی وہ ٹف پہ بھی گئی ہیں اور دنیا کے بڑے فلم فیسٹیولز ہیں وہاں پہ بھی گئی ہیں. سو اف انٹرنیشنل فلم فیسٹیول, ان کی پروڈکشن, ان کی ہیلپ سے جو پروڈکشن ہوئی, دیٹ وینٹ ان ٹو ٹف وچ از آن انٹرنیشنل اسکیل, بیکاز ہم گورے پاجی سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں. سو اٹ گوز آن دا گورا پاجی اسکیل. از دیٹ رائٹ؟ سنم ماروی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہماری آڈینس کو پیغام دے دیں کہ دے آر واچنگ E-Awaz TV. جی, E-Awaz TV کو دیکھتے رہیں اور آپ بہت اچھا بولتی ہیں اور بہت مجھے آپ بہت پسند آئیں. اور بس آپ بڑی ہیں, آپ بڑے دل والی ہیں, آپ بڑی انسان ہیں. اینڈ آنیسٹ ٹو گاڈ آئی مین اٹ. تھینک یو ویری مچ سنی. تھینکس ٹو مائی ٹیم. اینڈ آئی فیل ویری پراؤڈ کہ وی ڈڈ اناؤنس دس ایونٹ. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی کریں گے اور سنی جی کو ہم دوبارہ بھی موقع دیں گے کہ آپ آئیں. اور میں ہر ٹیلنٹڈ شخص سے کہتی ہوں, اف یو ہیو اے ٹیلنٹ, کانٹیکٹ دیم. اسے کہتے ہیں ٹو ریچ آؤٹ somebody who can help you to become something. ابھی آج کل وہ بھی کیفی خلیل بھی آئے ہوئے ہیں, آپ دیکھیے گا. کیفی خلیل بھی بلوچستان کی فیملی سے ایک سے تعلق رکھتے ہیں, لیاریس میں پلا بڑھا. اور میں اس بچے کے بارے میں جتنا کچھ میں نے سنا ہے, اٹس امیزنگ. وہ بہت زیادہ بات نہیں کرتے مگر اپنے فن میں کمال کا لڑکا ہے, ینگ بچہ, ینگ, ناٹ ان اینی بیڈ تھنگ. تو بہرحال سنی جی سے رابطہ رکھیے گا. سنم ماروی, آئی لو یو, یو آر سچ اے ونڈرفل پرسن. اللہ کرے کہ کہتے ہیں زمین سے پاؤں مت اٹھنے دو. آپ نے اتنی پیاری مثال دی ہے پٹھان خان صاحب کی کہ یہ جوتی میری پہچان ہے, میں راستہ کھو دوں گا. انسان اگر بڑا ہے تو اپنے کام سے, سنم ماروی بڑی ہیں تو اپنے کام سے, کہ انٹرنیشنلی لوگ ان کو انوائٹ کرتے ہیں, شی از پرفارمنگ انٹرنیشنلی. تو اپنی زمین سے پاؤں جوڑ کے رکھیے گا. لو یو, تھینک یو ویری کائنڈ. تھینک یو سر. بہت شکریہ.